حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی اولاد اپنے باپ کا بدلہ نہیں چکا سکتی الا کہ وہ باپ کو کسی کا غلام دیکھے اور اسے خرید کر آزاد کر دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی اولاد اپنے باپ کا بدلہ نہیں چکا سکتی الا یہ کہ وہ اپنے باپ کو کسی کا غلام دیکھے اور اسے خرید کر آزاد کر دے۔ امام مسلم نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی اولاد اپنے باپ کا بدلہ نہیں چکا سکتی الا یہ کہ وہ باپ کو کسی کا غلام دیکھے اور اسے خرید کر آزاد کر دے۔ فرمایا کہ کوئی بھی انسان اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا، ہاں مگر یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے کہ کوئی انسان اپنے باپ کو کسی کا غلام دیکھے تو بیٹے کا حق ہے کہ اسے خرید کر آزاد کر دے۔ اور اس کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ باپ کے فوت ہو جانے کے بعد یا باپ کی زندگی میں کوئی قرضہ چڑھ گیا تو اولاد کے ذمے ہے کہ وہ باپ کا وہ قرضہ اتارے اور جو ہے باپ کو ہر اعتبار سے فرمایا کہ خوشی اور راحت پہنچائے۔ ایسا نہ ہو کہ باپ بیچارہ دوائی سے بھی عاجز ہو جائے اور بیٹا ماشاءاللہ شادی کے بعد باپ کو اور ماں کو پوچھے بھی نہیں، بس جنہوں نے بیچاروں نے پالا پوسا اور وہ گئے اور ماشاءاللہ نئی آنے والی نے ہاتھ پھیرا تو بندہ نہ ماں کا رہا نہ باپ کا۔ تو فرمایا کہ اگر وہ کسی کا غلام ہو تو سب سے بڑی نیکی اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا ہر اعتبار سے خیال کرے، اگر وہ کسی کا غلام ہے اسے خرید کر آزاد کر دے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین تمہاری جنت بھی ہیں اگر ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور تمہاری دوزخ بھی ہیں اگر ان کی نافرمانی کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدین تمہاری جنت بھی ہیں اگر ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور تمہاری دوزخ بھی ہیں اگر ان کی نافرمانی کرو۔ اس حدیث میں بھی میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اولاد کو ماں باپ کے ساتھ کتنا بڑا تعلق بتایا گیا ہے کہ ایک آدمی کے پاس اعمال میں کمی ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ دیگر اعمال میں کمی ہے تو فرمایا گزارا شاید چل جائے، لیکن والدین جو ہیں ان کے ساتھ فرما برداری، ان کی اطاعت، فرمایا یہ تمہاری جنت ہیں، یہ تمہاری جنت ہیں۔ اور اگر فرمایا ان کے ساتھ تم اس سے سلوک نہ کر سکے اور ان کا خیال نہ کیا تو تمہاری نافرمانی کی وجہ سے تم جہنم میں جاؤ گے، اس لیے کہ والدین کا بہت بڑا مقام و درجہ ہے۔ تیسری حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں اضافہ ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے اور ان کی صلہ رحمی کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں اضافہ ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے اور ان کی صلہ رحمی کرے۔ یہ بھی بہت زبردست حدیث مبارکہ ہے کہ جو آدمی اپنی لمبی عمر چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں اضافہ ہو، فراوانی ہو، وافر مقدار میں ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین فارمولہ بتایا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ والد صاحب کو فرمایا کہ اس کا ہر اعتبار سے خیال کرے۔ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، اولاد کو سخت ترین سہارے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس وقت پھر ماشاءاللہ جب یہ اڈار ہوئے تو بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے، تو جو ہے دبانا، ماں باپ کے پاؤں دبانا، ان سے جو ہے حال حوال لینا، ان سے پوچھنا بیٹھنا، اب تو جو ہے بس وہ اپنی اولاد کا ہو کے رہ گیا اور بیوی کا ہو کے رہ گیا۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو تعلیمات دی ہیں، فرمایا قرآن و حدیث میں سب سے زیادہ اگر فرمایا توحید کے بعد کس چیز کو اللہ نے بیان کیا ہے تو وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔
بے شک شادی ہو جائے، بے شک مکان الگ ہو جائے، پھر بھی بیٹے کا حق ہے، اولاد کا حق ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے پاس جائے، بیٹھے، جہاں اپنی بیوی کے لیے، بچوں کے لیے کوئی سامان لاتا ہے وہاں اپنے ماں باپ کے لیے بھی لے آئے، اور ماں باپ کے دل کو راضی رکھے، ہر وقت ان سے دعائیں لیں۔ تو فرمایا اگر عمر کی درازی چاہتے ہو اور اپنے رزق میں اضافہ چاہتے ہو تو یہ بہترین فارمولہ ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرتے رہو، حسن سلوک کرتے رہو۔ بیوی کچھ سے کچھ کہے لیکن پھر اس کی پرواہ نہ کرو، اپنے والدین کی رضا کے لیے اپنے آپ کو بچھا دو تاکہ تمہیں اللہ عمر بھی لمبی دے اور رزق میں بھی اضافہ کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو جو حدیث مبارکہ ہم نے سنی ہیں اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم اكفنا بما شئت، اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وأفوض أمري إلى الله والله بصير بالعباد۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام۔ اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔